اب آپ کو ہم ایک خاص شخصیت سے ملواتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے بھائی, سمجھ آ گئی. کون سی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ خاص شخصیت ہے پردیس میں, پاکستان میں نہیں ہے. کون سے ملک میں ہے؟ یہ ہے جی دبئی میں. ٹھیک ہے, اور کون سے ملک کے نیشنل ہیں؟ یہ پاکستانی نیشنل ہے, اپنے ہیں مگر دبئی میں ہے, یعنی پردیس میں ہے. لیکن پردیس میں ہونے والے جو رہنے والے شخص ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو سے پیار ہوتا ہے. کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد لاک ڈاؤن اور معیشت میں نقصان کے باعث دبئی میں لاکھوں غیر ملکی بے روزگار ہو گئے, اور انہی بے روزگار لوگوں میں پاکستان کا مزدور طبقہ بھی شامل ہے. اور ایک طرف بے روزگاری ہے, دوسری طرف رہائش کے مہنگے دام ہیں. بے روزگار ہونے والے مزدوروں کے لیے دبئی میں رہنا کافی مشکل تھا. اب یہ لوگ کرائے کے مکان چھوڑ کر سڑکوں میں اور پارکوں میں سونے پر مجبور ہو گئے تھے. ایسے میں دبئی کے پاکستانی بزنس مین علی راؤ نے سڑکوں اور پارکس میں سونے والے لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا, اور انہوں نے اس مقصد کے لیے شیلٹر ہوم تیار کرایا ہے, جہاں اس وقت 100 کے قریب مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر ہیں. اور اس شیلٹر ہوم کے بارے میں ہم بات کریں گے. علی راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی صاحب. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک. علی صاحب بہت مہربانی, آپ جو کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے. بہت زبردست کام کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ. صرف اچھا اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے آپ کے شیلٹر ہومز کھلے, تمام ممالک کے لوگوں, بیسیکلی انسانوں کے لیے آپ کے شیلٹر ہومز کھلے ہیں کہ جہاں مطلب وہ جو بھی ہو وہ آ سکتا ہے. یہ بتائیں علی صاحب کہ آپ کو خیال کیسے آیا, کیا کسی کو آپ نے پارکوں میں سوتے ہوئے دیکھا, کیسے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی شیلٹر ہوم بنانا چاہیے اور ان لوگوں کو میں کسی گھر اور چھت کے نیچے لے کر آؤں؟ ہم پہلے بھی ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. 8 جون کو میں نے اخبار میں خبر پڑھی جس میں ایک پکچر بھی لگی ہوئی تھی, اور یہ کچھ لوگ افریقہ سے کیا کہتے آئے ہوئے تھے یہاں پہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے, اور یہ پارکس میں سو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے دبئی میں ٹیمپریچر, اور کیونکہ یہ سمندر کے کنارے شہر واقع ہے تو ہیومڈٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک دم میرے خیال میں آیا کہ اگر ایک رات مجھے کسی پارک میں سونا پڑ جائے تو میرے اوپر کیا گزرے گی. تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا جو اخبار کے جرنلسٹ تھے جنہوں نے خبر پبلش کی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ایک لوکل چیریٹی ہے اور وہ ان کو ٹیک کیئر کر رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کنیکٹ کروایا ان سے. میں نے کال کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کے لیے اکوموڈیشن ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ تو مجبور ہوئے ہیں بیچارے پارک میں سونے کے لیے. تو اس رات میں نہیں سو سکا. تو ہم نے فوراً اگلی دن صبح, کیونکہ ان سے کنیکشن بھی بڑا مشکل تھا, کوئی ان کے پاس موبائل فونس وغیرہ تو تھے نہیں, تو ہوا یہ کہ ہم نے کیا کہتے پارک پہ جا کے نے کانٹیکٹ کیا. تو ان لوگوں سے تھوڑا سا رابطہ کرتے ہوئے, یہ 25 لوگ تھے, تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. تو نیکسٹ مارننگ ہم نے بس بھیجی اور ان کو بلوایا, اور بلوا کے ان کو اکوموڈیشن دی. اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اور جو دوست تھے جو کسی کو جانتے تھے, اور میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کے تھرو کوئی بھی مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ ہماری کمپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ایک پیج بنایا ہوا ہے ہیلپ کے نام سے, وہ آ سکتا ہے اور اپلائی کر سکتا ہے. ہمارے دل کھلے ہوئے, ہم کیا کہتے ہیں مزید اکوموڈیشن بھی پرووائڈ. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہیں اور وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ابھی جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ 100 لوگ ہیں اس شیلٹر ہوم میں, اور وہاں پر ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. ان کے پہلے تو کھانے کا انتظام یہاں پہ ایک لوکل چیریٹی کر رہی تھی, لیکن ہر ایک کے محدود وسائل ہیں, تو اب ان کے کھانے کا بندوبست بھی ہم نے کر لیا. اور بہت سارے لوگوں کی کال مجھے آئی کہ ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ابھی تو کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت پاکستانی لائن میں لگے ہوئے جنہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کو جب بھی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو کنٹریبیوشن کسی سے نہیں لی ہے, لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو کر لیں گے, کیونکہ ابھی تک تو یہ تقریباً 112 لوگ ہیں. اور یہ جو کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہیں, یہ کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ بھی صرف پاکستانی ہیں یا پھر یہ اور دیگر ممالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, زیادہ تر پاکستان, بلکہ سب پاکستانی ہی ہیں. اچھا, سب پاکستانی ہی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میرے سرکل میں زیادہ پاکستانی ہیں, تو وہی زیادہ. اچھا یہ بھی بتائیے علی راؤ صاحب کہ کس جگہ پر یہ واقع ہے, ان کیس اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور وہ اس مشکل سے دوچار ہیں کہ ان کے پاس رہائش نہیں ہے, تو وہ بھی آ کر آپ سے رابطہ کر سکیں. اور کیا کوئی بھی آ سکتا ہے, واک ان ہے, یا کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرے, کوئی رابطہ کرے؟ یا وہ جو ویب سائٹ کا آپ بتا رہے تھے وہ بھی ایڈریس بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ رہ جائے. دیکھیں یہ ہمارے پاس تو یہ اکوموڈیشن 4 ایریاز ہیں جہاں بیچلر اکوموڈیشن الاؤ ہے ایز پر دبئی لا. سونا پور, الکوز, جبل علی اور DIP, 4 جگہ ہمارے پاس اویلیبل ہے.
دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل لاز جو ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں، تو ان کے مطابق ہمیں صرف ایک چاہیے ہوتا ہے کہ کونسلیٹ سے یا کسی لوکل چیریٹی سے وہ اپروول لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ جو کوئی بھی لے کر آ جائے ہم اسے اکوموڈیشن پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا علی صاحب کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تو کتنی انفلو ہے، کتنا روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں اس جگہ پر؟ ڈیلی ہمیں تقریباً کوئی 18 سے 20 اپلیکیشن ریسیو ہو رہی ہیں، اور ان میں سے جو بھی اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں۔ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو فلائٹس بھی بحال ہو گئی ہیں، فلائٹس بھی بحال ہو گئی ہیں، لوگ واپس آنے لگ گئے ہیں اپنے، تو آپ کب تک یہ کام جاری رکھیں گے؟ کیا یہ کام جو ہے یہ اس کرونا کی وبا کو ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی کیا سچویشن ہوگی؟ چونکہ ظاہر ہے اب جب فلائٹس واپس آنا شروع ہو گئی ہیں، جانا شروع ہو گئی ہیں، تو لوگوں کا جو ہے وہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی دبئی میں۔ ایک تو جی جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے یہ کام جاری رکھیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر فلائٹس بے شک جاری ہیں، یہ تقریباً کوئی 112 لوگ ہیں، اور یہ 112 کہانیاں ہیں۔ کوئی پیسے بیچارہ سود پہ لے کر آیا ہے، کوئی بیگم کا زیور بیچ کر آیا ہے، کس نے کیسے کیسے پیسے ارینج کیے ہیں یہاں پہ نوکری کے خواب دیکھنے کے لیے دبئی، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی جو پرابلم تھی وہ تھی کہ ان کے پاس شیلٹر نہیں تھا۔ دوسری پرابلم ان کی تھی کہ ان کے پاس خوراک نہیں تھی۔ تیسری پرابلم ان کی یہ تھی کہ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی چاہیے تھی تاکہ یہ واپس اپنے گھر والوں سے تقریباً بات کر سکیں۔ اور پھر جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، میٹریسز چاہیے، کمبل چاہیے، اے سیز چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کی۔ اب جب میں ڈیلی میں جا کے ملتا ہوں تو یہ سب لوگ، کیونکہ یہ ساری پرابلمز ان کی حل ہو گئی ہیں، تو اب یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جابس چاہیے، ٹھیک ہے، بھائی اب نیکسٹ چیلنج آ گیا۔ تو یہ ہے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ 100 بچے پال لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انہیں پہلے شیلٹر پرووائڈ کرنے کے بعد انہیں کہوں کہ بھائی اب فلائٹ کھل گئی تو تم جاؤ، ٹھیک ہے۔ فلائٹس کھل گئی ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی 70,000 اپلیکیشنز کونسلیٹ پہ پینڈنگ ہے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی ان کو ظاہر وقت لگے گا، لیکن یہ بات ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہے جابز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ جو بنیادی مسائل تھے آپ ان میں سے جو لوگ زیمبیا سے ہیں ان کی ٹکٹ 5,000 درہم کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی تو چلو ٹھیک ہے، تو مطلب ان کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ڈفرینٹ قسم کی اور پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں وہاں پر پھر لوگ آتے ہیں سامنے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے پاکستانی لوگ آتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جب وہ کام کرتے ہیں تو پاکستان کا بھی نام روشن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے علی راؤ صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور جس طریقے سے آپ مثال بن رہے ہیں، ہماری دعا تو یہی ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ، بالکل پورے پاکستان کے لوگ اس طرح سے مثالیں بنے اور مثالیں بنائیں دنیا کے لیے۔